اہل سنت والجماعت کا ادنا سا ورکر، چھوٹا سا حضور کا ثنا خواں، میں یہ جملہ پھر اپنے وجدان میں یوں کہتا ہوں، اپنے عشق میں ڈوب کر یوں کہتا ہوں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اللہ سے کہا ہوگا کہ یا اللہ مجھ سے اگر پوچھ کر میرے پاؤں بنانے ہیں تو پھر میرے پاؤں ایسے بناؤ کہ میں یثرب میں رکھوں تو تو اس کو مدینہ بنا دے۔ میرے پاؤں ایسے بنا کہ میں یثرب میں رکھوں تو تو اس کو مدینہ بنا دے، اور پھر میں مدینہ میں رکھوں تو تو اس کی قسمیں اٹھا دے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے اپنے محبوب کے شہر کی بھی قسمیں کھائی ہیں۔ اور پھر عرض کیا یا اللہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ پاؤں کیسے بناؤں تو فرمایا میرے پاؤں ایسے بنا کہ میں قدم اٹھاؤں تو جنت بن جائے، قدم رکھوں تو اللہ ہدایت کے چشمے کو اٹھا دے۔ اور پھر اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب یہ تو بتاؤ کہ آپ کے ہاتھ کیسے بناؤں، تو میں اپنے عشق میں ڈوب کر یہ کہتا ہوں، حضور کے عشق میں ڈوب کر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرض کیا ہوگا یا اللہ اگر مجھ سے پوچھ کر میرے ہاتھ بنانے ہیں تو پھر میرے ہاتھ ایسے بنا کہ میں ہاتھ کی انگلی کا ایک اشارہ چاند کی طرف کروں تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائیں۔ پھر اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو یا اللہ پھر میرے ہاتھ ایسے بنا کہ میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اور ہاتھ مجھ سے پوچھ کر بنانا چاہتا ہے تو پھر میرے ہاتھ ایسے بنا کہ ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھاؤں تو ہاتھ نیچے جانے سے پہلے تو ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ اور یا اللہ مجھ سے اگر پوچھنا چاہتا ہے تو پھر میرے ہاتھ ایسے بنا کہ درخت کی طرف اشارہ کروں تو درخت زمین چیر کر میرے پاس آ جائیں۔ یا اللہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں لعاب کیسا بناؤں تو یا اللہ میرا لعاب ایسے بنا کہ صدیق کی ایڑی پر لگے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے، اور علی کی آنکھ پہ لگے تو دکھتی آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ اور یا اللہ میرا لعاب ایسے بنا کہ کڑوے کنویں میں ڈالوں تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے، جو کسی کی روٹی اور سالن میں ڈال دوں تو پھر 10 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمی کھا جائے، کھانا پھر بھی بچ جائے۔ یا اللہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں چہرہ کیسا بناؤں، اب یہ جملہ بہت زبردست ہے، اگر آپ نے اس کو سمجھا تو مجھے امید ہے آپ ہاتھ کھڑا کر کے صحابہ کے غلام ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کے اندر آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ بھی کھڑا کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں عشق میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے جب پوچھا ہوگا کہ محبوب بتاؤ آپ کا چہرہ کیسا بناؤں تو محبوب نے بھی کہا ہوگا یا اللہ اگر مجھ سے پوچھ کر میرا چہرہ بنانا ہے تو پھر چہرہ ایسا بنا کہ صدیق کی گود میں رکھوں تو صدیق بھی کہہ دے والضحیٰ، صدیق بھی کہہ دے والضحیٰ۔ اور یا اللہ اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو پھر میرا چہرہ ایسا بنا کہ میں چہرہ اوپر اٹھاؤں تو تو قبلے کو تبدیل کر دے۔ یا اللہ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ میں سینہ کیسا بناؤں تو پھر میرا سینہ ایسا بنا کہ تو قرآن میں کہہ دے الم نشرح لک صدرک۔ میں چونکہ ٹائم بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، یقین کرو ایسے ماحول میں مجھ جیسے طالب علم سے نہ تقریر ہوتی ہے اور نہ دل کرتا ہے، بس یہ یوں سمجھیں کہ ایک ڈپٹی سمجھ کر ذمہ داری سمجھ کر باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ میرے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ثنا خوانی کو قبول فرمائے، اللہ کی رضا کے، ورنہ جو آپ لوگوں نے میرے ساتھ حشر کیا ہوا ہے نا، انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ بدلہ لے گا۔ میں تو کمزور ہوں نا، میں تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک عدالت لگنی ہے انشاءاللہ، ایک عدالت لگنی ہے اور اس میں فیصلہ کرنے والا رب العالمین ہوگا، اور اس عدالت میں وکیل رحمت للعالمین ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہوں گے
اور پھر وہ صحابہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس رب پر یقین اور بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ صحابہ انشاءاللہ میری طرف سے یہ گواہی دیں گے کہ میں نے جب بھی بیان کیا ہے حق و صداقت پر مبنی بیان کیا ہے، نہ کبھی دھڑے بازی کی ہے، نہ بھی کسی کو ناراض کرنے کے لیے بات کی ہے، نہ کسی کو راضی کرنے کے لیے بات کی ہے۔ بات جب بھی کی ہے قرآن اور حدیث کی ہے، اللہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات کی ہے۔ لیکن جو حشر آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وقت قریب ہے، اللہ پوچھے گا اور اللہ ہی نے بدلہ لینا ہے، میں تو کمزور ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال یعنی آپ اگر پورے ملک میں گھوم کر دیکھیں گے نا، پورے ملک میں اتنی بڑی جامع مسجد، اتنی خوبصورت جامع مسجد اور اتنی سہولیات مسجد میں موجود، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جمعے کا خطبہ ہونے والا ہے اور ابھی تک مسجد میں نہیں آ رہے۔ کیا قرآن اور حدیث ہم کانوں کے اندر نہیں جانے دیتے؟ یہ تو پھر اللہ کہے گا نا، اس دن وہ وقت آئے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اس دن جب انسان کو اللہ اندھا کر کے اٹھائے گا، نابینا کر کے اٹھائے گا، تو وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو میں بینا تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، یا اللہ آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اس دن اللہ فرمائے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں میرے قرآن کی آیتوں نے وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، قرآن کہتا ہے اللہ فرمائے گا کہ قرآن کی آیتیں تیرے دروازے پر دستک دیتی رہی، تیرے کانوں میں قرآن کی آیتیں پڑھتی رہی، دنیا میں تو نے قرآن سے اعراض کیا، میرے کلام سے اعراض کیا، تو نے میرے قرآن میرے کلام کو پس پشت ڈالا، آج میں اللہ نے تجھے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس دن پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس دن ہم یہی کہیں گے کہ دنیا میں ہم دیوبندی بریلوی بن کر آپس میں لڑتے رہے، دنیا میں ہم یہی کہیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو گستاخ رسول بتاتے رہے، دنیا میں یہی کہتے رہیں گے کہ ہم فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ پھر اللہ انشاءاللہ اس دن فیصلہ کرنے والا ہوگا کہ حق پر کون ہے اور جھوٹ پر کون ہے۔ تو میں بات جو آخری ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے پوچھا ہوگا کہ محبوب آپ کا چہرہ کیسا بناؤں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے سے یہی کہا ہوگا یا اللہ میرا پھر چہرہ ایسا بنا کہ میں اوپر اٹھاؤں تو قبلہ تبدیل کر دے۔ اور پھر ایک جملہ آخر میں آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر غار تک پہنچے۔ اچھا اس سے ایک جملہ پہلے اور میرے ذہن میں آ گیا، پتہ نہیں زندگی رہی اگلے جمعے پر ہوں گے یا نہیں۔ آخری جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے گھر میں تشریف لائے، اماں حلیمہ آپ کو لے کر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ جا کر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ ایک دن تشریف لے گئے، دوسرے دن آپ ساتھ نہ گئے۔ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ نہ جائیں، یہ علیحدہ بکریاں چرا کے واپس آ جائے گی۔ جب وہ حضرت اماں شیمہ سلام اللہ علیہا بکریاں لے کر جنگل میں پہنچی نا، تو پھر کیا ہوا کہ جنگل کا شیر آیا اور بکری اٹھا کے لے گیا۔ اب میں آپ کو حضور کی پہچان اور حضور کی محبت بتانے لگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانوروں نے بھی کیسی محبت کی ہے۔ ہم اپنے گھر و بیان میں جانیں کہ ہم اپنے محبوب کے ساتھ کیسی محبت کر رہے ہیں۔ جنگل کا شیر آیا، بکری اٹھا کے لے گیا۔ جب وہ گھر میں آئیں تو روتی ہوئی کہتی ہیں کہ ہماری تو بکری، غریب لوگ تھے، بکری جو ہے وہ جنگل کا شیر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ جو ہے دوبارہ شیمہ کے ساتھ گئے، جنگل میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر دیکھا اور آواز لگائی
کہ اے جنگل کے شیرو کہاں ہو تم اور میری بکری کہاں ہے؟ تو وہاں پر وہ شیر بھی سامنے آیا، باقی شیر سارے اکٹھے ہوئے سامنے ہوئے، تو آپ نے فرمایا شیر تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو نے کس کی بکری اٹھائی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سارا خاندان آپ پر قربان، مجھے پتہ تھا کہ یہ بکری کس کی ہے، لیکن میری بھی تو سنو کہ میں نے کیوں اٹھائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کل تشریف لائے تھے میں نے آپ کی زیارت کی تھی، ساری رات اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے اندر آپ کا تذکرہ کرتا رہا، ساری رات آپ کی نعت خوانی کرتا رہا، آپ کی تعریف سن کر میرا پورا خاندان اس جنگل میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ جب ہم یہاں پر پہنچے دیکھا کہ شیما تو آئی ہے، آپ نہیں آئے۔ ہم نے کہا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کی بکری اٹھائی تو آپ اس بکری کو لینے کے لیے تو ضرور آئیں گے، صرف بکری اس لیے اٹھائی ہے کہ تاکہ آپ آئیں اور ہم آپ کی زیارت کر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو پوچھا کہ میری بکری کدھر ہے؟ کہا یہ جانوروں کے طریقے کے خلاف ہے کہ جانور اور شیر کے سامنے اس کا شکار آئے اس کو کھائے نہیں، لیکن یا رسول اللہ رات کی اٹھائی ہوئی بکری ابھی تک زندہ سلامت کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جنگل کے جانور بھی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت جنگل کے شیر بھی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر جب غار میں پہنچے نا تو یہ جو واقعہ ہے یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ جو واقعہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں آئے، سانپ نے کاٹا، صدیق اکبر، یہ حدیث میں واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخی واقعہ ہے۔ تو تاریخ کو تو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے نا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے، صدیق اکبر نے اپنی ایڑی اس سوراخ پر رکھی، سانپ آیا۔ اب اس کو ایک تو یوں بیان کرتے ہیں کہ سانپ نے ڈنگ مارا، زہر آیا، صدیق اکبر کے آنسو نکلے، لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ سانپ نے آ کر صدیق اکبر کی ایڑی کو بوسہ دیا ہے، صدیق اکبر کی ایڑی کو بوسہ دیا اور کائنات کے انسانوں کو مسئلہ سمجھایا کہ اگر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے تو صدیق اکبر کی ایڑیوں کو چومنا پڑے گا، صدیق اکبر کے در پہ آنا پڑے گا، تب تمہیں مصطفیٰ ملیں گے۔ اگر صدیق کو چھوڑا جائے گا تو مصطفیٰ نہیں مل سکتے، عمر فاروق کو چھوڑا جائے گا مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو صحابہ کا غلام بننا پڑے گا۔ اگر صحابہ کو نکالتے ہیں رب محمد کی قسم نہ ہمیں قرآن ملتا ہے، نہ ہمیں نماز ملتی ہے، نہ کلمہ ملتا ہے، نہ دین کا کوئی اور جز ملتا ہے، اس لیے کہ صحابہ وہ پل ہیں جنہوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کو نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، حضور کی اتباع نصیب فرمائے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔